اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک سے ہے، اور قرآن پاک میں ہر بیماری سے شفا کی دعا ہے، اور قرآن پاک ہم سب مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل ہے، ہر مصیبت سے نجات کا حل ہے، ہر پریشانی کو ختم کرنے کا، غم سے نجات پانے کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے۔ آپ نے اگر کوئی حاجات پوری کروانی ہے، قرآنی آیات کو پڑھیں، قرآنی سورتوں کو پڑھیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ماہ شعبان کی مختصر سی فضیلت بیان کرتی ہوں کہ ماہ شعبان کے مہینے میں آپ اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیں، ماہ شعبان کے جو پہلے 15 دن ہیں، ان 15 دنوں کی اتنی فضیلت ہے، اتنی طاقت ہے کہ جتنی بھی بندہ بیان کرے وہ کم ہے۔ اگر آپ کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی حاجت ہے آپ کی، کوئی خواہش ہے، کسی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں، کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ نے بس اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ماہ شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ سارا سال ہماری جو انہوں نے فہرست ریڈی کی ہوتی ہے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، وہ ہماری جو ہے ایک لسٹ ریڈی کرتے ہیں، اور 15 شعبان والے دن بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ اور اگر اس لسٹ میں یہ لکھا ہوگا کہ فلاں بندے نے ماہ شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے یہ دعا مانگی تھی، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اگر کسی کی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہوگی، کسی کی یہ خواہش ہے کہ بیماریوں سے اسے نجات مل جائے، تو اس بندے کو بیماریوں سے نجات ملے گی۔ یعنی 80,000 حاجات بھی آپ کی ہوئیں تو انشاءاللہ بفضل خدا 15 شعبان سے پہلے آپ کی پوری ہو جائیں گی، کیونکہ 15 شعبان کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہم اپنی تقدیروں کو بدل سکتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ اللہ سے دعائیں کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعائیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مقدروں میں لکھا ہو کہ دعا مانگو گے تو ملے گا، اس لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے حالی ہاتھوں کو اللہ کے آگے پھیلا دینا ہے تو اللہ آپ کے حالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے ماہ شعبان میں قرآنی عمل کرنے کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کا آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی سورت ہے سورۃ الکوثر۔ قرآن کریم کی تمام آیتوں اور سورتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت والی یہ سورت ہے، اور اللہ کا کلام بھی ہے، کلام الملوک ہے، ملوک الکلام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورت کے فضائل منقول نہیں ہیں، اسی بنا پر سورت کوثر کے فضائل الگ سے نہیں، منقول ہیں۔ پورے قرآن کے جو فضائل ہیں وہ اس سورت کے لیے بھی ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے سورۃ الکوثر کا، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ الکوثر کا جو ورد کرے گا، بارگاہ الہی میں دعائیں کرے گا، اس کی 80,000 حاجات بھی ہوں گی تو پوری ہوں گی۔ جتنی زیادہ وہ اللہ سے دعائیں کرے گا، اللہ کریم اسے عطا کرے گا۔ جو دعائیں وہ اللہ سے مانگے گا وہ اس کی قبول ہوں گی، جو نہیں دعائیں مانگے گا اللہ بن مانگے عطا کرے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے ماہ شعبان میں سورۃ الکوثر کا ورد کرنے کا۔ تو آپ نے اس عمل کو ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کو کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔
آپ نے ماہ شعبان کی جمعرات والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن ہوگا، پورے دن میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو۔ اگر آپ نے الگ کمرے میں بیٹھ کر نہیں کرنا تو آپ کام کرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ پورے یقین سے آپ نے یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تنہائی میں اگر آپ نہیں بیٹھ کے کر سکتے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، کام کرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے پاس کوئی کاؤنٹر رکھ لینا ہے یا کوئی تسبیح رکھ لینی ہے اور اس پہ آپ نے کاؤنٹ کرتے جانا ہے۔ جب 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل ہو جائے، اول آخر درود پاک آپ نے پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ شعبان کی دوسری جمعرات والے دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ماہ شعبان کے مہینے میں 4 جمعرات آئیں گی یا 5، جتنی بھی جمعرات مطلب آئیں گی، اتنی جمعرات والے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں اس کے فضائل آپ کو بتا دیے ہیں۔ جو شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو بندہ جمعرات والے دن اس وظیفے کو کرے گا یا جمعرات کے علاوہ اس وظیفے کو کرے گا تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی بشارت دے گا، آب کوثر اسے نصیب ہوگا۔ اور اگر شب جمعہ یعنی جمعرات کی جو شام ہے، نماز عشاء کے بعد کوئی بندہ اس نیت سے پڑھے کہ مولا مجھے زیارت مصطفیٰ ہو، تو اس بندے کو اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ شب جمعہ 1000 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے، 1000 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اور چپ کر کے سو جائے قبلہ کی طرف رخ کر کے، تو خواب میں محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اس کے علاوہ تنہائی میں جو بندہ 300 مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے، اس سورت مبارک کو پڑھے تو دشمنوں پر غالب رہے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنے کی۔ آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، نمبر 2 جنت کی بشارت ملے گی، نمبر 3 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی، نمبر 4 دشمنوں سے نجات ملے گی، نمبر 5 رزق میں اضافہ، دولت میں اضافہ، کاروبار میں اضافہ اور خیر و برکت ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک اس وظیفے پر مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔